السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی ہماری جو سیریز چل رہی ہے، یہ اس کا نواں پروگرام کرنے آج ہم جا رہے ہیں۔ اس کلاس میں آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا تھا، ایسا واقعہ جس نے پورے عرب میں ایک شور برپا کر دیا، اور جہاں جہاں جن جن لوگوں نے ان واقعہ کو سنا وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ تو انبلیویبل تھنگ ہو گئی، سب پریشان ہو گئے۔ اور میں اس واقعے کو حالات حاضرہ سے بھی کنیکٹ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آج کل باطلوں کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ کوئی نئی کوشش نہیں ہے، ایسی کوششیں پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف اور حق کا ساتھ دینے والوں کے خلاف ہو چکی ہیں۔ زیادہ گھبرانے اور ڈر جانے کی بات نہیں ہے، کام میں لگنے کی ضرورت ہے۔ ایسا یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے محرم میں یہ واقعہ پیش آیا، اور سفر اور ربیع الاول میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1 مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، جس کی آج ہم سیرت کی اس کلاس میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ ایک قاعدہ سمجھ لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی چیز ہونے والی ہوتی ہے تو وہ بڑی چیز ایک دم سے نہیں ہو جاتی، اس بڑی چیز سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ بڑی چیز باہر آتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر مان لیجئے اللہ نہ کرے بہت بڑا طوفان آنے والا ہو تو ایک دم سے وہ طوفان نہیں آ جاتا، تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی ہوائیں چلتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ بڑھتے طوفان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے پی ایم کا کانوائے دیکھا ہو، یعنی پی ایم اور پردھان منتری جہاں سے گزرتے ہیں تو پہلے نمبر پر پردھان منتری کی کار نہیں آتی، پہلے نمبر پر چھوٹی چھوٹی کارز آتی ہے جن کا کام خبر رکھنا ہوتا ہے، پھر جا کر کے پردھان منتری کی کار آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بڑی چیز ہوتی ہے، جیسے دجال آئے گا، لیکن دجال کا آنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، تو اس سے پہلے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دجال سے پہلے 30 چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے۔ تو دجال ایک دم سے نہیں آ جائے گا، ماحول بنے گا، اس کے بعد دجال آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیدا ہونا معمولی واقعہ نہیں تھا، اس کو ہم آگے والی کلاس میں ڈسکس کریں گے، لیکن نبی علیہ السلام کا پیدا ہونا ایک پورے عالم میں ایک انقلاب تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری تھا، اس لیے کہ 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، 550-600 سال تک، اور یہ آخری نبی ہے۔ تو آخری نبی ایسے ہی نہیں آئے گا، اس سے پہلے کچھ واقعات ہوئے جن واقعات نے لوگوں کو حیران کر دیا، اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے ہمارے علماء نے اس واقعے کو، جس کو آج ہم پڑھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ جب ہو رہا ہے اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، پھر بھی اور اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ قرار دیا ہے۔ بہت ہی عجیب یہ واقعہ ہے، یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ میں نے کہا اس نے شور مچا دیا تھا پورے عرب ورلڈ میں، اور یہ کتنے دن پہلے آیا؟ 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش ہوا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ کسی وجہ سے کوئی وجہ ایسی بنی کہ یمن اور حبشہ کے درمیان میں ایک بہت ہی زبردست جنگ ہو گئی۔ یمن، اگر آپ نے انٹرنیٹ پر سعودی کا نقشہ دیکھا ہو تو سعودی کے نقشے کے بالکل نیچے یہ رہا یمن، اور یمن کے پاس میں ہے ایک سمندر، جس سمندر کا نام ہے ریڈ سی، جس کو اردو میں بحر احمر کہتے ہیں، اور اس سمندر کو کراس کر کے جسٹ تھوڑا سا نیچے ایک ملک ہے جس کا نام ہے حبشہ۔ وہی حبشہ جہاں صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی سب سے پہلے۔ اس حبشہ کو اگر آج آپ نقشے میں دیکھیں گے تو اس کا نام حبشہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ حبشہ پرانا نام ہے، اس کا نیا نام جو ہے وہ ہے ایتھوپیا۔ تو یمن اور حبشہ یعنی کہ ایتھوپیا میں ایک بہت ہی زبردست وار اور جنگ ہو گئی کسی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یمن کا جو مذہب اور دھرم تھا وہ تھا بت پرستی اور ستارہ پرستی، یعنی وہ لوگ مورتیوں کی عبادت کرتے تھے اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اور
اس کی لڑائی جس ملک سے ہوئی حبشہ، اس کا جو دھرم تھا وہ تھی عیسائیت۔ اسی لیے ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تھی، نجاشی بادشاہ وہاں کا جو تھا اس کا دھرم بھی عیسائیت تھا، تو حبشہ کا جو مذہب تھا وہ عیسائیت تھا، اور یمن کا جو مذہب تھا وہ بت پرستی کا تھا۔ بہرحال ان دونوں کے درمیان میں بہت ہی زبردست وار اور جنگ ہوئی۔ جنگ میں رزلٹ یہ نکلا کہ حبشہ کی جیت ہو گئی، ایتھوپیا کی جیت ہو گئی جس کا دھرم عیسائیت تھا۔ اب یمن یہ کنٹرول میں آ گیا اس حبشہ کے، اور اب یہ حبشہ حکومت کرنے لگا یمن پر۔ حکومت کرنے کے لیے اس نے حبشہ سے ایک آدمی بھیجا یمن، گورنر بنا کر کے، جس آدمی کا نام تھا ابرہا۔ وہ ابرہا گیا تاکہ حبشہ کی طرف سے یمن پر وہ رول کرے، حکومت کرے، اور چونکہ یہ ابرہا حبشہ کا تھا اسی لیے ابرہا کا جو دھرم تھا وہ عیسائیت تھا۔ اور یہ ایک عام آدمی کی طرح نہیں تھا کہ بس جسٹ وہ کسی مذہب کو مانتا ہو، بلکہ مذہب کے پھیلانے کا جنون بھی اس میں سوار تھا۔ وہ اپنے مذہب کا ایک پرجوش دائی تھا، پرچارک تھا، کہ کس طریقے سے جس طرح عیسائیت کو میں مانتا ہوں، کس طریقے سے یہاں بھی آس پاس میں، یمن میں بھی اور یمن کے چاروں طرف یعنی مکے میں بھی، مدینے میں بھی، اور جتنے ممالک ہیں سب طرف کیسے عیسائیت پھیل جائے اور سارے کے سارے لوگ عیسائی ہو جائیں۔ لیکن اس نے انیلائسس کیا کہ کس طریقے سے میں یہاں عیسائیت پھیلا سکتا ہوں۔ پھر اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ دراصل یہ مکے والے اور مدینے والے اور سارے عرب لوگ یہ کعبے کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے کعبے کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کا حج بھی کرتے ہیں۔ تو ایک ہی کام کرنا پڑے گا، کسی طریقے سے ان عربوں کو کعبے سے ہٹانا پڑے گا، تب یہ عیسائی دھرم کی طرف ذرا آئیں گے۔ اور اس کے لیے اس نے جس طرح اس وقت مکے میں کعبہ تھا، کعبے کے اپوزٹ میں یعنی کعبے کی کمپٹیشن میں اس نے یمن میں، یمن کی جو کیپٹل سٹی ہے سنا، اس کیپٹل سٹی میں اس نے عیسائیت کی ایک عبادت گاہ جس کو ہم چرچ کہتے ہیں، ایک بہت ہی ہائیلی ڈیکوریٹڈ چرچ بنایا۔ جتنا بناؤ سنگار کر سکتا تھا اور جتنا اچھے سے اچھا بنا سکتا تھا اس نے اس کو اچھے سے اچھا بنایا کہ لوگ مکہ میں کعبے کو چھوڑ کر اس چرچ کے پاس آئے اور حج کعبے کا نہ کرے چرچ کا کرنے لگے۔ اور اس کے لیے اس نے میسیجز بھی بھیجے عرب میں کہ اب آپ لوگ مکہ میں کعبہ کے بجائے میں نے جو چرچ بنایا ہے اس کے لیے آپ حج کو آئیں اور یہاں آؤ عبادت کے لیے۔ بہرحال اس نے یہ کام کیا، لیکن کہانی میں ٹویسٹ یہاں سے آیا کہ عربوں کو بڑا غصہ آیا کہ کیسا ہے یہ آدمی، ہمارے کعبہ کی توہین کر رہا ہے، ہمارے کعبہ کے کمپٹیشن میں اتر رہا ہے۔ چنانچہ کچھ عرب لوگ اس وقت یمن میں تھے، اسی چرچ کے پاس میں، تو کسی نے جا کر کے اس چرچ میں ٹوائلٹ کر دی اس کا مذاق اڑانے کے لیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹوائلٹ نہیں کی تھی، آگ لگا دی تھی چرچ کو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگ لگائی نہیں تھی، آگ لگ گئی تھی۔ وہ لوگ تو اصل میں چرچ کے آس پاس کہیں بیٹھے تھے اور انہوں نے آگ جلائی، اور وہ آگ میں سے ایک سپارک، ایک چنگاری اڑ کر کے ہوا کی وجہ سے چرچ میں چلی گئی اور چرچ کو آگ لگ گئی۔ بہرحال جو بھی بات ہو، آگ لگائی ہو، آگ لگی ہو یا کسی نے ٹوائلٹ کی ہو، ان شارٹ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے ابرہا کو بہت دکھ ہوا اور اس کو بہت غصہ آیا کہ اچھا میں نے جو چرچ بنایا ہے اس کی انہوں نے انسلٹ کی۔ اب تو پھر اس نے یہ طے کر لیا، اس نے یہ ڈیسیژن لے لیا کہ اب تو جو بھی ہوگا میں کعبے کو خود جا کر کے گرا دوں گا، میں کعبے کو ڈیمولش کر دوں گا۔ اور اس کے لیے اس نے 60,000 کی آرمی تیار کی۔ اور اس وقت عرب والے مسلمان نہیں تھے، یاد رکھنا، ان کا بھی مذہب بت پرستی تھا، وہ بت پرست لوگ تھے، لیکن اپنے آپ کو وہ کعبے سے جوڑے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو یوں کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے۔ حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام تو توحید کی دعوت دیتے تھے اور شرک وہاں بھرا پڑا تھا، لیکن جو بھی ہو وہ کعبے کو بڑی عزت دیتے تھے۔ یہاں ابرہا نے 60,000 کی آرمی تیار کی،
کمانڈوز تیار کیے اور نکلا کعبے کو گرانے کے لیے۔ وہ یمن سے چلا، یمن سے جب چلا ہے تو مکہ کی باؤنڈریز میں ابھی انٹر نہیں ہوا، اور اس سے پہلے اس نے ایک آدمی کو جس کا نام تھا اسود بن مقصود، اس اسود نام کے آدمی کو اس ابرہہ نے جو کمانڈر ان چیف تھا اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور ایک کام کرو، مکہ کے آس پاس مکہ والوں کے جو جانور چرتے ہو، جو اینیملز چرتے ہو، اونٹ ہو، بکریاں ہو یا جو بھی ہو، ان سب کو تم لوٹ کر کے لے آؤ۔ ابرہہ نے ایسا کیوں کیا؟ مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے مکہ والوں کے مال پر حملہ کیا، اور یہ اسود بن مقصود گیا، جا کر کے مکہ والوں کے جو جانور مکہ کی باؤنڈریز پر چر رہے تھے ان سب کو وہ لوٹ کر کے لے آیا۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں 200 اونٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے، ان جانوروں میں 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ اسود بن مقصود سب کو ہکا کر کے لایا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ابرہہ نے ایسا کیوں کیا؟ ابرہہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ مکہ والے ڈر جائیں، اور ڈرانے کے لیے اس نے مکہ والوں کے مال پر حملہ کیا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسا ہی تو کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے مسلمانوں کی پراپرٹیز پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مکانوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بزنس پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پیسے نہیں چاہیے، ان کو جائیداد نہیں چاہیے، مقصود ایمان ہے۔ جیسے ابرہہ کا اوریجنلی ٹارگٹ کعبہ کو ڈیمولش کرنا تھا، لیکن اس نے اس کے لیے ان مکہ والوں کے مال پر حملہ کیا، مال کو لوٹ لیا تاکہ ڈر جائیں اور سرنڈر کر دیں۔ آج کی کچھ باطل طاقتیں بھی ہم مسلمانوں کے مال پر حملہ کر رہی ہیں، ہم مسلمانوں کی موب لنچنگ کر رہی ہے، جان پر حملہ کر رہی ہے۔ یہ کیوں کر رہی ہے؟ جان ٹارگٹ نہیں ہے، مال ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ ایمان ہے۔ اور یہ اس لیے کہ مسلمان ڈر جائیں، سرنڈر کر لیں، اور پھر ان کا ایمان بھی ختم ہو جائے، ان کی جو الگ آئیڈینٹی ہے اس ملک میں وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن اس لیے ہم حالات کو ذرا گہرائی سے سمجھے کہ یہ جو مالوں پر حملہ ہو رہا ہے یہ مال وغیرہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو ایمان ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی چال ہے، یہ وہی ابرہہ والی پٹری ہے جہاں یہ لوگ آج کل چل رہے ہیں۔ تو اسود بن مقصود نے ایسا کیا، پھر اس نے ایک دوسرا آدمی بھیجا۔ دیکھیے اب مقصد سامنے آ رہا ہے۔ ابرہہ نے ایک دوسرا آدمی بھیجا جس کا نام تھا حناتا۔ اس حناتا نے جا کر کے اعلان کیا مکے میں۔ کیا اعلان کیا؟ اعلان یہ کیا کہ بھائی ہم لوگ جو آئے ہیں وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، اگر ہم کعبہ گرانے آئے، ہمیں کعبہ گرانے دو گے تو ہم نہ تمہاری جان کو نقصان پہنچائیں گے، دیکھیں، نہ تمہارے مال کو نقصان پہنچائیں گے، ہم جس پرپس کے لیے آئے ہیں ہمیں وہ کرنے دیجیے، تو ہم تم میں سے کسی کی جان اور مال کو بالکل نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ حناتا نام کے آدمی کو اس نے بھیجا، اور اس کو دوسرا کام یہ بھی دیا تھا کہ تم جا کر کے مکے کے جو سردار ہو، وہاں کے جو چیف ہو، ان کو بھی ساتھ میں لیتے آنا۔ حناتا نے آ کر کے پوچھا، اعلان کیا کہ بھائی ابرہہ جو آیا ہے تمہاری جان اور مال کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، تم اگر کعبہ گرانے دو گے تو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور اس نے کہا کہ یہاں آپ کا سردار اور چیف کون ہے؟ تو وہاں کے مکے کے جو چیف تھے وہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب۔ عبد المطلب اس لیے کہ وہ کعبے کے رکھوالے تھے، کعبے کی رکھوالی کرتے تھے، اور عرب والے جیسے کعبے کو عزت دیتے تھے، کعبہ کی خدمت کرنے والے خاندان کو بھی بہت عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اس خاندان میں بھی عبد المطلب تو چیف تھے، وہاں کے یوں کہیے کہ سرپنچ تھے۔ تو عبد المطلب کا بہت بڑا سٹیٹس تھا مکہ میں۔ تو عبد المطلب کو وہ ساتھ میں لے کر کے ابرہہ کے پاس آیا۔ ابھی ابرہہ مکہ کی باؤنڈری میں انٹر ہوا نہیں ہے، اور آ کر کے عبد المطلب ایک بہت ہی سمارٹ تھے، ان کے چہرے پر ایک رعب اور دبدبا تھا، اور اب لوگ تو ویسے ہوتے ہی ہے ماشاءاللہ۔ تو ابرہہ نے یہ دیکھ کر ابرہہ کے دل پر ایک امپریشن ہوا، ایک امپریشن پڑا کہ یہ ہے کوئی بہت بڑے آدمی۔ ابرہہ نے یہ سوچا کہ یہ کعبے کے رکھوالے ہیں، آ کر کے کعبے کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے۔
لیکن جیسے ہی عبد المطلب آئے ہیں، عبد المطلب نے کہا بھائی میرے 200 اونٹ کہاں ہیں؟ عبد المطلب نے ڈائریکٹ سوال کر دیا اپنے اونٹوں کے بارے میں۔ تو ابرہہ کا جو امپریشن تھا وہ تھوڑا سا کم ہوا، وہ ہنسا، اس نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کعبے کی فکر میں یہاں آئے، آپ کو تو کعبے کی کچھ پڑی نہیں ہے، آپ کو اونٹوں کی پڑی ہے، میں کعبہ گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اپنے اونٹوں کو پروٹیکٹ کروں گا۔ کعبے کا بھی ایک رب ہے، کعبے کا بھی ایک مالک ہے، وہ مالک کعبے کو پروٹیکٹ کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ ڈسکشن کر کے عبد المطلب واپس آ گئے۔ عبد المطلب نے اعلان کیا کہ بھائی دیکھو ہم لڑنے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں، وار اور جنگ کی پوزیشن میں تو ہے نہیں، اب ایک ہی بات ہو سکتی ہے، ہم دعا کریں اور دعا کر کے ہم کہیں دوسری جگہ چوٹیوں پر پہاڑوں پر چلے جائیں اور ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو عبد المطلب نے کعبے کا پردہ پکڑ کر خوب دعائیں کی، ان کے ساتھ اور بھی لوگوں نے دعائیں کی، اس لیے کہ مکہ والے چاہے وہ شرک کرتے تھے لیکن مانتے تھے کہ سپریم تو ایک ہے، اسی لیے انہوں نے وہ جو بڑا مانتے تھے اس سے خوب دعائیں کی اور دعا کر کے وہ چلے گئے، اور ان کی دعا قبول بھی ہوئی۔ اللہ نے کعبے کو بچایا۔ کیسے بچایا ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ دعا قبول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسلمان ہی ہو۔ مطلب میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کبھی کبھی نان مسلمز کی بھی دعا سنتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دنیا کو الگ سسٹم پر رول کیا ہے۔ سچا مذہب اسلام ہے، اسلام ہی حق مذہب ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، وہ سب کے سب جھوٹ ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہ کوئی نان مسلم ہے تو اس کی دعا نہ قبول ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے جہاں اس کی تفسیر نقل کی ہے، ترجمہ لکھا ہے، وہاں لکھا ہے کہ اس سے پتا چلا کہ نان مسلم کی بھی دعا اللہ سنتا ہے۔ بہرحال عبد المطلب کی دعا قبول ہو گئی۔ اب ابرہہ انٹر ہوا مکے میں کعبہ گرانے کے لیے۔ ابرہہ کے لشکر میں 12 یا 13 ہاتھی بھی تھے، اور ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام تھا محمود۔ وہ ہاتھی جا ہی نہیں رہا تھا مکہ کی طرف، کعبے کی طرف، اس لیے کہ ہاتھی کو ہو سکتا ہے اندازہ ہو گیا ہو کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن کسی طریقے سے ہاتھی کو تیار کیا اور ہکا کر کے وہ کعبے کو گرانے کے لیے چلا۔ جیسے ہی وہ انٹر ہوا ہے، فوراً سمندر کی طرف سے، ریڈ سی کی طرف سے ایک پرندوں کا ایک ٹولہ آیا جس کو قرآن میں ابابیل کہا ہے، اور اس ٹولے کے ہر پرندے کے ایک چونچ میں ایک چھوٹی سی کنکری تھی، چنے کے دال کے برابر، اور ان کے جو پنجے ہیں ان پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی۔ یعنی ہر پرندے کے پاس یا تو 2 یا 3، یا تو 2 پنجوں میں ایک کنکری اور چونچ میں ایک، یا چونچ میں ایک، 2 پنجوں میں الگ الگ 2 کنکریاں، تو 2 ہوں یا 3، ہر پرندے کے پاس کنکریاں تھی، چھوٹے چھوٹے پرندے۔ انہوں نے ایک ہی کام کیا، آ کر کے ان کنکریوں کو بس چھوڑ دیا۔ جیسے ہی وہ کنکریاں نیچے گرنے لگی، اگر وہ ہاتھی پر گرتی تو ہاتھی کو چیرتی ہوئی نیچے نکلتی، اگر وہ انسان پر گرتی تو انسان کو چیرتی ہوئی نیچے نکلتی۔ اتنی پاورفل وہ کنکریاں بن گئی اور اللہ نے ان میں طاقت ڈالی۔ تو ابرہہ کا یہ انجام ہوا، پورا لشکر ادھر ادھر بھاگنے لگا، کچھ لوگ تو آن دا اسپاٹ ہلاک ہو گئے، مر گئے، اور ابرہہ اور کچھ لوگ بھاگے اپنے ملک یمن کی طرف۔ اور ابرہہ کو موت مکے میں نہیں آئی، ابرہہ کو موت یمن میں آئی، خطرناک موت آئی، اس کے گوشت کا حصہ سڑنے لگا اور اسی میں وہ مر گیا۔ کیوں اللہ نے اس کو مکے میں موت نہیں دی؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے یا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جب یمن سے چلا تھا تو کیسا پراؤڈ فیل کر رہا تھا، یہ سوچ کر نکلا تھا کہ آج تو کعبے کو گرائیں گے، لیکن اب جب واپس ہوا ہے تو تم اس کی حالت دیکھو کیا ہوا ہے۔ مطلب اشارہ کر دیا قیامت تک کے لوگوں کو کہ دیکھو اسلام میں روڑا اٹکانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارا وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا۔ بہرحال تو یہ انجام ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو اس پر آبجیکشن ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کیونکہ آج تو ہر ایک سائنٹیفک سوالات کر رہا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے، اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں
اور ان کنکریوں میں اتنا پاور. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا بندوق کی گولی بہت بڑی ہوتی ہے, بہت پاورفل ہوتی ہے؟ اتنی سی گولی ہوتی ہے بندوق کی, پھر بھی آدمی کو مار دیتی ہے کہ نہیں؟ تو جب بندوق کی گولی چھوٹی ہے, اس میں جب اتنا پاور ہے کہ انسان کو آن دا اسپاٹ مار دیتی ہیں, تو کیا ان کنکریوں میں وہ اللہ طاقت نہیں ڈال سکتا کہ وہ ہلاک کر دے؟ سائنس نے تو اسلام کو سمجھنا اور آسان کر دیا ہے. اگر کوئی اپنے سینے میں دل رکھتا ہو تو آسان کر دیا ہے. اور دوسری بات, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور یہ سمجھیے کہ یہ پرندے جو آئے تھے وہ تھے تو پرندے, لیکن میں آج کی زبان میں کہتا ہوں وہ اللہ کے فائٹر پلین تھے, جنہوں نے آ کر کے بندوق کا کام کیا, AK-47 کا کام کیا, اور وہ ان کنکریوں نے گولیوں کا کام کیا. بہرحال اس لیے یہ سب بکواس ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا اور نہیں ہوا, اور پھر اس میں توڑ مروڑ کے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ واقعہ ہوا اور سچا واقعہ ہوا, اور اسی واقعے کا تذکرہ ہے سورہ فیل میں. یعنی الم تر کیف فعل ربک, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا باصحاب الفیل. فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں, ہاتھی والوں کے ساتھ. بہرحال تو اس صورت میں بھی جس واقعے کی طرف اشارہ ہے یہ وہی واقعہ ہے جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا. بہرحال یہ واقعہ بہت بڑا تھا. آج اگر کہیں ایسا واقعہ ہو جائے تو 1 منٹ بھی نہیں ہوگی اور یہ واقعہ پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گا. تو اس زمانے میں بھی یہی ہوا. یہ انبلیویبل چیز تھی, ایک عجیب واقعہ تھا, تو اس کا شور پورے عرب میں ہو گیا. جہاں جہاں اس کی خبریں پہنچی وہاں ہو گیا. اور صرف 50 دن پہلے ہوا. اشارہ کیا کہ نبی فکر مت کرنا, ہم بھی آپ کو ایسے پروٹیکٹ کریں گے جیسے ہم نے کعبے کو پروٹیکٹ کیا. اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش مکے میں ہونے والی تھی, یہ بہت بڑا واقعہ بھی مکے میں پیش آیا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے یہ بہت بڑا واقعہ تھا, اس لیے ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اور یہ بھی سیرت النبی کا ایک پارٹ ہے. سیرت کو جانیے, سیرت کو سنیے. ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نمونہ ہے. اور ہم جو حالات سے ڈر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ اور اپنی ہسٹری سے واقف نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.